ساکنہم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ یہ نشست ہے اسلامی معاشرت کے متعلق کہ باپ کا اولاد سے کیا برتاؤ ہو اور ہر ایک جنس ہم جنس سے اس کا کیا رویہ اور کیا معاملہ ہو۔ تو اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ نام اچھا ہو، بطور شکرانے کی حقیقہ ہو، اور پھر سارے نبیوں کی ایک بات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی بات کہ یہ دنیا آخرت کی ایک تمہید ہے۔ یہ دنیا آخرت کی ایک تمہید ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو ایک اچھا باپ اپنے بیٹے کو کوئی بڑا عطیہ دے سکتا ہے تو وہ اس کی اچھی تربیت کا طریقہ اور اسے اچھا حسن ادب اور اس کی اچھی سیرت، یہ ایک باپ پر بیٹے کا حق ہے، اولاد کا حق ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اپنے بچوں کو زبان میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہلواؤ، کہ اس کے پہلے بول یہ ہوں لا الہ الا اللہ، اور موت کے وقت اسی کلمے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جب آئے تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ وہ بولنے لگ جائے، اس کے پہلے کلمات لا الہ الا اللہ کے ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے زندگی کے پہلے موسم کے اندر بھی لا الہ الا اللہ نصیب ہوا ہو، اور جب یہاں سے جا رہا ہو تو لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ۔ اور کیا چاہیے؟ زندگی کا حاصل اسے مل گیا، اس کی محنت کامیاب ہو گئی، وہ اپنی مزدوری پوری طور پہ لے کے جا رہا ہے یہاں پر۔ تو ایک باپ کا حق ہے کہ اولاد کی تربیت ایسی کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نخل افضل من ادب حسن۔ آپ نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر کوئی نہیں دیا، اسے ادب سکھایا، اچھی سیرت بنا دی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اس کو اچھے آداب سکھاؤ۔ اولاد کا اکرام یہی ہے کہ اسے اللہ کی ایک نعمت سمجھو، اس کی قدر کرو کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا ذخیرہ آخرت بن سکتا ہے، صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بڑی ہونے لگے تو مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، 7 سال کی عمر ہو تو اسے نماز کی تلقین کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کی جب عمر ہو جائے تو نہ پڑھنے پر تنبیہ بھی کرو، اور اس عمر میں پھر ان کے بسترے الگ الگ کر دو۔ یعنی آپ بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کا بھی اہتمام۔ حالانکہ بچہ بالغ نہیں ہوا، اب تک بچہ بالغ نہیں ہوا، نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن ایک باپ کو تربیت کا سلیقہ سمجھایا جا رہا۔ اولاد بڑی نعمت ہے، اس کی تربیت سے غفلت نہ برتنا، کل پوچھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، لباس کا خیال کرنا اور اس کے کھانے پینے کا خیال کرنا اور اس کی دنیا کی ضروریات پوری کرنا، یہ بھی ایک باپ کرتا ہی ہے۔ لیکن اس سے بڑا سعادت مند باپ وہ ہے جو اپنے اولاد کی آخرت سنوارنے کی اس سے زیادہ فکر کرتا ہے، اس سے زیادہ فکر کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ جب وہ بچہ ہے تو اسے نماز کا عادی بنا دو 7 سال کی عمر میں، اور 10 سال تک نہ مارے تنبیہ بھی کرو، کہیں ایسا نہ ہو اور اللہ نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے، کہیں بلوغت کے بعد اگر اس کی نماز رہ گئی تو اس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔
اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ تو ایسا ہوا کہ اس نے اسلام کی سرحدوں کو خیرباد کہہ دیا. اس لیے اس کے دلوں میں ایسی نماز کی عظمت بٹھا دو، ایسی اہمیت بٹھا دو کہ زندگی بھر اس سے نماز نہ چھوٹے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرے، اسے ایسا ماحول دے دے. پھر بیٹا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی بھی خوب قدر کرے. لیکن بیٹیاں یہ بیٹوں سے بڑیاں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں اللہ کی طرف سے ایک بڑا عطیہ ہے. ہاں، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں. مومن آدمی جو آخرت کی منڈی میں جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے، مومن اس کی قدر زیادہ کرتا ہے. تو کل قیامت کی منڈی میں بچوں کے مقابلے میں بچیوں کی قیمت زیادہ لگے گی. اس لیے مومن اس دنیا کے اندر بچیوں کی قدر بیٹوں سے بھی زیادہ کرتا ہے. ہاں، کافر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور دنیا کے مفادات دیکھ کر بیٹوں سے محبت کرتا تھا، بیٹیوں سے نفرت کیا کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے یہاں آخرت کی منڈی کوئی نہیں تھی. اس لیے اللہ نے ان کا نقشہ ذکر کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں پتہ چلے کہ تمہاری بیٹی ہوئی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا، کالا سیاہ. اب وہ سوچتے کہ ساری زندگی اس ذلت کے ساتھ اسے برداشت کریں یا زندہ درگور کر دیں. کیا کریں؟ یہ کافروں کی نفسیات اللہ نے ذکر فرمائی ہے، مومن کی نہیں. لیکن چونکہ مسلمان بھی آج دنیا کے مفادات پیش نظر ہیں، یہ صرف دنیا ہی دیکھ رہا ہے، موت نہیں دیکھ رہا، آخرت کی منڈی نہیں دیکھ رہا. اس لیے اس کا معاملہ بھی اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. اگر ایک بیٹی کی چند بچیاں ہو جائیں تو ساس بھی کوسنے لگتی ہے، شوہر بھی اسے کوسنے لگتا ہے، ارد گرد کی عورتیں بھی عجیب کستے جملے کہتی ہیں جس سے اس کا کلیجہ چھنی ہو جاتا ہے. اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ لیکن بڑا ظلم ڈھاتا ہے معاشرہ، بڑا زیادتی کرتا ہے معاشرہ. یہ اگر اولاد نہ ہو تب بھی اس جوڑے کے لیے زندہ رہنا مشکل، تب بھی اس جوڑے کے لیے معاشرے میں زندہ رہنا مشکل، اور اگر بچیاں ہوں تب بھی اس کے لیے معاشرے میں زندہ رہنا مشکل. یہ مسلمانوں کے معاشرے کا حال. انا للہ و انا الیہ. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو رحمت قرار دیا اور فرمایا بھائی میری بھی بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں میرے نبی کی. اور فرمایا جس کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، اور پھر فرمایا کسی کو 2 بیٹیاں دیں، پھر فرمایا کسی کو 3 دیں، پھر فرمایا 2 دیں، اور ان کی تربیت اس نے صحیح طریقے سے کی اور پھر اچھے گھر میں اس کو بیا دیا. کل قیامت میں جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسے کہ ہاتھ کی انگلیاں آپس میں قریب ہیں. اللہ اکبر. یہ سعادت اور خوشخبری بچیوں والوں کو ہے، لڑکی والوں کے لیے. تو اس وطن، اس مارکیٹ میں یہ زیادہ قیمتی لگے گی، ان کی یہ دولت زیادہ قیمتی کام آئے گی بچیوں کی. تو بچے بھی اللہ کی نعمت، لیکن بچیاں تو اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی رحمت ہے. کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کا خیال کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ولدت له ابنا فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور ادخله الله بها الجنہ. فرمایا جسے اللہ ایک بیٹی دے اور اسے وہ تکلیف نہ پہنچائے اور اسے حقیر نہ سمجھے اور بیٹوں کو اس بیٹی پر ترجیح نہ دے، اللہ اس کے بدولت اسے جنت میں داخل کرے گا. ہاں، اسے جنت میں داخل کرے گا.
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. کسی پر بیٹیاں کسی کو مل گئیں، بیٹیاں مل گئی، پھر اس نے ان کے حسن سلوک کیا تو یہ بیٹیاں کل قیامت میں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، نہیں جانے دیں گی جہنم میں اپنے باپ کو، جس نے ان کے ساتھ، جس باپ نے ان کا حسن سلوک کیا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کی قدر کی اور ان کی قدر کی. میرے عزیزو، اولاد بڑی نعمت ہے لیکن بیٹیاں اس سے بڑی رحمت ہے. یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. پھر اللہ رب العزت جب اولاد دے تو پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت ہے کہ ان کے ساتھ برابری کرنا، اولاد کے ساتھ زندگی میں برابری کرنا. باپ حد الامکان کوشش کرے کہ اولاد کے ساتھ مساوات، عدل، برابری کا معاملہ کرے. اگر ایک کو ترجیح دے گا، دوسرے کو نظر انداز کرے گا تو اولاد کا دین چوپٹ ہو جائے گا، ان کے آپس میں حسد پیدا ہو جائے گا، ان کے آپس میں نفرت پیدا ہو جائے گی، ان کا دین برباد ہو جائے گا. حد الامکان کوشش کرے اولاد میں برابری ہو، مساوات ہو. زندگی میں اگر اپنی چیز تقسیم بھی کرنا چاہتا ہے، وراثت کا معاملہ الگ ہے، زندگی میں تقسیم بھی کرنا چاہتا ہے تو بیٹوں میں اور بیٹیوں میں برابری کی تقسیم کرے. زندگی میں، مرنے کے بعد الگ مسئلہ ہے، وہ وراثت اللہ رب العزت نے اس کے حصے بتا دیے، لیکن زندگی میں برابری کی کوشش کرے، حد الامکان برابری کرے. اور رویے کے لحاظ سے بھی، طرز عمل کے طریقے سے بھی، حسن سلوک کے لحاظ سے بھی برابری کرے. ایک شخص حضور کی خدمت میں اپنا بچہ لے کے آیا کہ اللہ کے رسول، میں ایک غلام اس بیٹے کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کیا تم دوسروں بیٹوں کو بھی ایسا کر رہے ہو؟ کہا نہیں. فرمایا پھر ایسا نہ کرو، اگر ان کو دے رہے ہو تو اس کو بھی دو، برابری کرو. اس لیے کہ تمہارے طرز عمل سے اولاد میں عداوت پیدا ہو جائے گی، بغض پیدا ہو جائے گا، نفرت پیدا ہو جائے گی. ایسا نہ کرنا. یہ اولاد کا، یہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ برتاؤ ہے، ہاں، کہ اولاد کی یوں قدر کرے اور انہیں اچھا ادب سکھائے، ان کی سیرت اچھی بنائے، انہیں ماحول اچھا نصیب فرمائے، ان کے دل میں شعائر اسلام کی عظمت بیٹھائے، اور خصوصاً نماز کی قدر و قیمت ان کے دل و دماغ میں بٹھا دے بچپن ہی سے. اور اپنا طرز عمل ایسا ہو کہ اولاد کے لیے نمونہ بن، اپنا طرز عمل ایسا ہو کہ اولاد کے لیے نمونہ ہو. پھر ماں باپ پر ایک بڑا حق یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ولدہ ولد فلیحسن اسمہ وأدبہ فإذا بلغ فلیزوجہ فإن بلغ ولم یزوجہ فأصاب اسما فإنما اثمہ علی ابیہ. فرمایا جسے اللہ اولاد دے اس کا اچھا نام رکھے، اچھی سیرت بنائے، اچھے ادب سکھائے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے. اور اگر ماں باپ نے بلوغت کے بعد شادی نہ کی اور یہ جوان اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو باپ کے ساتھ ساتھ باپ اور ماں باپ بھی اس جرم میں مبتلا ہو جائیں گے. آج ہمارے معاشرے میں اس میں بہت کوتاہی ہے. رسم و رواج نے ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن چکی ہیں. اسٹیٹس، اس نے ہمارے بچوں کی عزتیں خطرے میں ڈال دی، ان کی عفت داغدار کر دی، ان کی حیا کی چادر داغدار کر دی. وہ پڑھتے چلے گئے ڈگریوں کے چکر میں، اسٹیٹس کے چکر میں، اور ان کی عفت برباد ہو گئی، عفت برباد ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد کا ماں باپ پہ حق ہے. جیسے پیارے نبی نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، بچیوں کی شادی کی، ہمارے لیے تو وہی نمونہ ہے، وہی نمونہ ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی میری بیٹی نہیں ہے، حسن حسین سے بڑھ کر ہمارے بچے نہیں ہیں، لیکن حضور نے اپنی لختی جگر کی شادی کیسے کی؟ خود رخصتی لے خود گھر پہنچا کے آئے، خود رات ہوئی خود پہنچا کے آ رہے اکیلے. یہ بارات ہے فاطمہ کی. کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار عورت
چاہتے تو صحابہ سے کہتے اکٹھا کر دو مال غنیمت، اکٹھا کر دو، چندہ کر لو، بہت سارا مال اکٹھا ہو جائے، میری بیٹی شانہ شوکت سے اس کی شادی۔ اب تو لوگ زکوٰۃ لے کر شادیاں شان و شوکت سے کرتے ہیں، اور ہر تماشا کرتے ہیں، اور ہر گناہ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور جنہیں اللہ رب العزت نے مال دیا ہے وہ بھی رسم و رواج کو ایسا فروغ دے رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر سادہ شادیاں کرنا مشکل ہو گئی۔ اللہ نے دولت دی، اللہ کرے دولت کے ساتھ اللہ بصیرت بھی نصیب فرما دے، آنکھیں بھی نصیب فرما دے، تاکہ اللہ دولت خرچ کرنے کا سلیقہ بھی نصیب فرما دے اللہ۔ روز بروز معاشرتی زندگی مہنگی ہوتی چلی جا رہی، اتنا بوجھ بنا دیا اس شادی کو، اس معاشرتی ضرورت کو اتنا بوجھ بنا دیا کہ ایک عام آدمی کے لیے کرنا مشکل ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جیسی اولاد بالغ ہو مناسب رشتہ مل جائے شادی کر۔ لیکن اولاد شادیاں کب کرے گی؟ جب اولاد کو بچپن سے اچھا ماحول دیا نا۔ اب تو بچے ہی نہیں کرتے، نوجوان ہی نہیں کرتے، کہتا ہے ہماری عمر تھوڑی ہے، اولاد ہی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ اور اگر وہ گناہوں میں سرزد اور ہو رہے گناہ، ایسے گناہ ہیں کہ اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، انا للہ و انا راجعون، ایسے گناہ ہیں۔ ماں باپ بیچارے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اس عمر میں 20 سال 30 سال پہلے تھے، ہمارے بچے بھی آج اسی ماحول میں ہوں گے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ دور 30 سال پہلے کا اور تھا، اور 40 سال پہلے کا ماحول اور تھا، اور آج کے ماحول میں بڑا فرق ہے۔ آج گندگی پاؤں کے اندر پہنچ رہی ہے، اور صرف گندگی نہیں، گندگی چھپانے کے سارے طریقے بھی دشمن نے میرے گلیوں میں پہنچا دیے، میرے گھروں میں پہنچا دیے، میرے کالجوں میں پہنچا دیے، کہ گندگی بھی کرو اور گندگی کو چھپا بھی لو، پورا انتظام کیا، بہت فرق ہو گیا۔ تو ان کی جوانیاں برباد ہو رہی، ان کی عفت برباد ہو رہی۔ تو یہ بھی اولاد کا ماں باپ پر حق ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے سادگی کے ساتھ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے میرے 17 بھتیجے بھانجیاں تھیں، جب میں نے ان کی شادیاں کی تو ہر شادی میں اتنی دیر لگائی جتنی 2 رکعت نفل سنت پڑھنے میں دیر لگتی ہے۔ لوگ کہتے زکریا تیری ناک کٹ جائے گی خاندان میں، تو فرمایا میں 17 شادیاں کرنے کے بعد جب ناک کو ہاتھ لگایا ناک سلامت تھا، کوئی نہیں کٹتا ناک۔ ہاں ناک کٹ رہے ہیں آج دوسرے لوگوں کے، ہاں جو ہر تماشا کر رہے ہیں اور ہر گناہ کر رہے ہیں اور فضولیات میں دولت ضائع کر رہے ہیں، ان کے ناک کٹ رہے ہیں آج۔ سنت سے ناک نہیں کٹتا، سنت سے تو عزتیں بڑھتی ہیں، عزتیں بڑھتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ معاشرتی، اس کے اندر بھی دین زندہ کر، یہ بھی اسلامی معاشرت ہے، یہ بھی دین ہے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں، حج عمرے کا نام نہیں، قربانی اور صدقات کا نام نہیں، یہ بھی دین ہے۔ اور جو مسلمان اس دین کے حصے کو زندہ کرے گا وہ بہت سارے معاشرے پہ جسے کہیں کہ بہت سارے معاشرے کے لیے دین پہ چلنے کے لیے راستے کھول دے گا، اور بہت سارے لوگوں کے لیے دین پہ چلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله المرسلين والحمد لله المرسلين والحمد لله۔